ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی اور افضل نعمت ہے وہ ہے ہدایت کی نعمت۔ اگر انسان کے پاس ہدایت نہ ہو، پھر ساری دنیا کی اگر چیزیں اس کو مل بھی جائیں تب بھی اس کے اندر میں ایک خالی پن رہے گا۔ اور انسان کے اندر کا خالی پن کب دور ہوگا؟ جب انسان اللہ کی طلب میں نکلے گا۔ اللہ کی طلب میں جو لگ جائے گا تو پھر وہ بادشاہوں سے بھی آگے نکل جائے گا، کیونکہ بادشاہوں کی بادشاہی لمیٹیڈ ہے، تھوڑی ہے، لیکن اللہ، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ جب انسان اللہ کا نام لینے والا بن جائے گا، اس اللہ کی طلب میں نکلے گا تو وہ ان دنیاوی چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا، غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ، اسے ان چیزوں کی پرواہ نہیں رہے گی، اور اس انسان سے ساری دنیا کے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے اور یہ انسان خود بھی اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائے گا۔ کیونکہ جو انسان اللہ کی طلب میں لگے گا اسے کسی کی پرواہ نہیں رہے گی، یعنی بادشاہوں کی، کسی کی طاقت کی پرواہ نہیں رہے گی کہ اس کے آگے جھکے، اور اس کے اندر خوف ایسا آ جائے گا کہ وہ ذرہ برابر بھی، کسی یتیم کا ذرہ برابر بھی مال نہیں کھائے گا۔ بے پرواہ ایسا ہو جائے گا کہ بادشاہوں کی بھی بات نہیں سنے گا، یعنی کوئی اسے ڈرائے دھمکائے اسے کچھ پرواہ نہیں ہوگی۔ تلواروں کے سامنے، تیروں کے سامنے، میزائل کے سامنے پھینک دو، اگر اللہ کے لیے جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، لیکن ڈرے گا ایسا کہ ایک ذرہ بھی کسی کا کھائے گا نہیں، ایک ذرہ بھی کسی کا رشوت کا نہیں لے گا۔ یہ ہے وہ چیز، اگر انسان کے اندر آ جائے تو وہ اپنی زندگی سے بھی فائدہ اٹھائے گا، دوسروں کے لیے بھی اس کی زندگی ایک رحمت بن جائے گی۔ یہ چیز نہ ہو اور انسان کو مال کے پیچھے لگا دیا جائے تو انسان ضرورت سے آگے نکل جائے گا۔ جب ضرورت سے آگے نکل جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ نقصان دہ بیٹھے گا۔ کھانا انسان کی ضرورت ہے، لیکن انسان کھاتا ہی جائے، کیا کرے گا؟ مرے گا۔ اس طرح دنیا کی جتنی بھی چیزیں یہ ضرورت ہے، ان کو ضرورت تک ہی رہے، اس سے آگے جائیں، اور اس سے آگے کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سب سے خوبصورت منزل ہے، اس اللہ کی طلب میں نکلو جو اللہ اکبر سب سے بڑا ہے۔ وہ اللہ ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اللہ ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے چاہے ملک دے، جس سے چاہے چھین لے۔ وہ اللہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ وہ اللہ ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہے بے حساب رزق دے۔ وہ اللہ ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اس کی زمین آسمان میں ہر چیز تعریف کرتی ہے کیونکہ وہ سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اس جیسا اس کائنات کے اندر ہے ہی نہیں۔ اس لیے اس کی مرضی ہے، اور اس کی ایسی مرضی ہے جو چاہے کر دے۔ کس طرح کر سکتا ہے کہ انسان کے اندر جو دل پڑا ہے اس کے اندر 4 خانے ہیں، اگر ایک کم ہو جائے تو انسان کا دل کام چھوڑ جائے گا، انسان بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا، لیکن وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اس نے مینڈک کے دل کے اندر رکھے ہی 3 خانے، اس کی مرضی ہے، اور مینڈک کو کوئی پرواہ نہیں، زندگی جی رہا ہے۔ مچھلی کے دل کے اندر رکھے ہی 2 خانے، اس کی مرضی ہے، اور اس نے اپنی مرضی دکھائی اور مچھلی تیر رہی ہے، مچھلی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ انسان پانی میں جائے تو ڈوب جائے گا، مچھلی کی زندگی پانی میں۔ اور پھر کچھ جاندار ایسے بنائے جو باہر بھی رہتے ہیں اندر بھی رہتے ہیں، جس طرح مینڈک ہے، جس طرح کچھ کچھوے ہیں، جس طرح مگرمچھ ہے۔ پھر کچھ پرندے ایسے بنائے جو پانی میں نہیں جا سکتے، مرغی پانی میں نہیں جائے گی، نہیں تیرے گی، بطخ پانی میں تیر رہی ہے۔ کئی ایسے پرندے جو ہواؤں میں بھی اڑتے ہیں پھر پانی میں بھی غوطہ لگاتے، کئی ایسے پرندے جو پانی میں تو غوطہ لگاتے ہیں لیکن وہ اڑ نہیں سکتے، جس طرح پینگوئن ہے، اور وہ اتنی انٹارکٹیکا کی -57 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہو جاتا ہے لیکن ان کی زندگی مفلوج نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرضی کا مالک ہے، اس نے جو چاہا بنایا، اور پھر جو چاہا بنایا، ٹھیک بنایا، پھر سب کو ہدایت دی، سب کو کام پہ لگایا۔ یہ جو ہدہد ہے یہ سارا دن لکڑی کو ٹھونگے مارتا رہتا ہے، سوراخ کرتا رہتا ہے، اب اس کو اس کام پہ کس نے لگایا ہے؟ اللہ نے لگایا، ہم تو اس کو اس کام پہ نہیں لگا سکتے۔ شہد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف 1 پاؤنڈ یعنی 454 گرام شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھیوں کو 20 لاکھ پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے، اور انہیں تقریباً 80,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ سب مل کر کام کرتی ہیں، سارا دن بزی ہوتے ہیں تو ہمیں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اتنا کچھ وہ کرتی ہیں۔
صرف کتنا 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے۔ اب ان کو اس کام پہ کس نے لگایا ہے؟ اللہ نے لگایا ہے۔ تو اللہ کو بڑا مان لو، ساری مخلوق کی بڑائی دل سے نکل جائے گی۔ جب ساری مخلوق کی بڑائی دل سے نکل گئی تو پھر ڈر کس بات کا؟ جب انسان کی زندگی سے ڈر نکل جائے مخلوق کا تو پھر انسان کی زندگی میں جان آ جاتی ہے، زندگی آ جاتی ہے۔ کئی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ڈر کی وجہ سے خودکشیاں کر گئے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مر جاؤں گا۔ جن کا اللہ پہ یقین تھا وہ تو جنگ کے میدان میں بھی جاتے تھے اور کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج لوگ اپنے اے سی کے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ اس بڑے رب سے تعلق نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تعلق ہو گیا ہے، انہوں نے اس کی زندگی میں گھٹن پیدا کر دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اس رب سے تعلق جوڑیں۔